بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ سب آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات، آپ کا قیام کرنا، آپ کے روزے، اللہ تعالیٰ تمام عبادات آپ کی قبول فرمائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر شر فتنے سے محفوظ رکھیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کامل فراہم کریں، آمین ثم آمین۔ مجھے پتہ ہے کہ سورہ نور کنکلوڈ ہو چکی ہے، لیکن میں سورہ نور کے بارے میں کچھ انشاءاللہ امپورٹنٹ پوائنٹس آج ڈسکس کرنا چاہوں گا، کیونکہ بہت ضروری ہے اور بہت امپورٹنٹ سورہ ہے سورہ نور، اور ہسٹری کا بڑا اس سے تعلق ہے، سیرہ کا بڑا اس سے تعلق ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کی توجہ اس طرف بھی دلاؤں کہ سیرت پڑھنا کتنی ضروری ہے، کتنا ضروری ہے سیرت کا مطالعہ کرنا، کیونکہ بہت سی قرآنی جو آیات ہیں اور ایونٹس ہیں وہ آپ کو صحیح معنی میں تبھی سمجھ آئیں گے کہ جب آپ کو سیرت پہ بھی ایک گرپ ہوگی یا کچھ نالج ہوگا سیرت کا۔ سورہ نور سے پہلے بس سورہ مومنون کی آخری چند آیات میں سے ایک آیت ہے، یہ پڑھنا چاہوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ ہم لوگوں نے تمہیں وداؤٹ اینی پرپز کریٹ کیا ہے، یعنی یوز لیسلی کریٹ کیا ہے اور تم ہماری طرف واپس نہیں آؤ گے؟ بہت ہی جامع ایک ایسا سوال جو ہر بندے کو، اسپیشلی یوتھ کو، اپنی زندگی میں سوچنا چاہیے اکیلے بیٹھ کے، اور بہت سے نوجوان جو ہیں ہمارے وہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں، آپ کی تو نہیں بات کر رہا، لیکن یہ کہ آپ کے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو ابھی غافل ہیں، غافلون میں سے آتے ہیں۔ میں بھی تھا جب جوانی کا دور تھا۔ ظاہر ہے کہ انسان کو اتنی فکر نہیں ہوتی، انسان جو ہے وہ ریلیکسڈ ہوتا ہے، انسان کے سامنے ایک چھوٹا سا بس پرپز ہوتا ہے، فیشن کر لیا، یہ بس کچھ چیزیں کر لی، فالو کر لیا، بس دیٹس اٹ، تو وہ غافلون کی کیٹیگری ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ان لوگوں کو ہم کنورسیشن یہاں سے انیشیٹ کریں۔ میرے ساتھ بھی کچھ لوگ کرتے تھے جو ہمارے دوست تھے، جو ذرا دین کی طرف جس کا رجحان تھا، جب میں دین کی طرف نہیں تھا۔ بڑا ضروری ہے کہ ان کو ہم یہ کویسچن تھرو کریں کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے اور تم کدھر جا رہے ہو، اور کیا تم صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہو۔ یہ بڑے زبردست سوالات ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو آپ نے دعویٰ کرنا ہے نا، تو یہاں سے سٹارٹ کرنا بڑا ضروری ہے، اگر وہ غافلون کی کیٹیگری میں، یعنی کچھ لوگ غافل ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کو ابھی اتنی عقل اور سمجھ نہیں ہوتی۔ تو سورہ نور کی طرف آئیں تو آپ کو پتہ ہے واقعہ افک بہت امپورٹنٹ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا امہات المومنین، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شدید محبت کرتے تھے اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے۔ ان پر ایک گھناؤنا الزام لگا، اور کیا کیریکٹر دکھایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے، خصوصاً خواتین میری بہنیں سن رہی ہیں، مطلب کیا توکل تھا حضرت عائشہ صدیقہ کا، کیا مثال ملتی ہے توکل کی، اور کتنی تکلیف سے گزری ہوں گی اما عائشہ، اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ یعنی ایک پاک باز عورت، اس پر یہ الزام لگنا اور پھر اس تکلیف سے بھی گزرنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شوہر ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تھوڑا سا چینج ہو جائے، تو یہ بہت بڑی ایک تکلیف ایک وائف کے لیے۔ ظاہر ہے کہ یہ ہم تو امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ حضرت عائشہ کس ٹیسٹ سے، کس ٹرائل سے گزری ہوں گی، لیکن اس سارے پروسیس میں ان کا توکل، اللہ سے امید، اللہ پر چھوڑ دینا، اللہ تعالیٰ سے امید لگانا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں ڈیفینڈ کیا۔ بہت عظیم یہ واقعہ، اگر ہم اس پہ غور کریں، اور بہت سے لیسنز ہیں اس میں ہمارے لیے۔ تو واقعہ کچھ ایسے ہیں، انشاءاللہ میں تھوڑی سی تاریخ آپ کو بتاتا ہوں کہ مدینہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تو 3 پارٹیز تھیں جن کے ساتھ انٹریکشن تھی۔ ایک تو یہودی تھے، نصارہ بھی تھے کچھ، لیکن یہ کہ مینلی یہودی، اور ان کے 3 قبیلے تھے، بنو قیروزہ، بنو قینوقہ اور بنو نذیر، اور پھر منافقین کا ایک ٹولہ تھا جو اپیرنٹلی مسلمان ہو گئے تھے، جن میں رئیس المنافقین میں سے جس کو رئیس المنافقین کہا جاتا تھا، چیف آف دا ہپوکریٹس، عبداللہ بن ابی، جو بدبخت تھا، جو اس پورے سلینڈر میں، یعنی یہ الزام لگانے میں، اس پوری موومنٹ میں سر فہرست تھا، یعنی یہ لانچ تھی اس کی طرف سے تھی۔
اور اس کو گرج یہ تھا، عبداللہ بن ابی کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سمجھا جا رہا تھا اسے ایز اے لیڈر، اوس اور خزرج جو ہے وہ اسے ایز اے لیڈر لے کر آنے والے تھے، وہ کنگ بننے والا تھا مدینہ میں، تو اس کو مین حسد اور مین گرج یہ تھا کہ مسلمان آئے ہیں تو اس کے ہاتھ سے کنگ شپ چلی گئی، یعنی کرسی اس کے ہاتھ سے چلی گئی. اور اس لالچ میں، کرسی کی لالچ میں، دنیا کی حرص میں وہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کی وائف پر الزام لگانے سے بھی وہ پیچھے نہیں ہٹا. تو ایک ٹولہ یہ منافقین کا تھا، اور تیسرا ٹولہ اوبیسلی جو ہے وہ یہ مشرکین بھی تھے، لیکن مسلمانوں نے وہاں پہ ایک کمیونٹی بنائی مدینہ میں جا کے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون یہودیوں کے ساتھ پیکٹ بھی کیا، پیس ٹریٹی بھی کی، وہ میثاق مدینہ، وہ آپ سب کو پتہ ہے. تو بڑا امپورٹنٹ ایک ایونٹ ہوا 5 ہجری میں. حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، اور اس سے ایک چانس ملا منافقین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیچڑ اچھالنے کا. اور یہ کتنا بڑا اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ اب آپ اس سے نکاح کریں، ان سے نکاح کریں. وہ رسول اللہ کی کزن تھی، اور ان کی پہلے شادی جو ہے وہ حضرت زید بن حارثہ جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے. تو ان سے ڈیورس ہو گئی، معاملہ نہیں چل سکا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا، زینب بنت جہش. ایک تو منافقین کو اس ایونٹ سے چانس ملا کہ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پہ کیچڑ اچھالی جائے، نعوذ باللہ، یہ کہہ کر جی کہ ان کو اپنی کزن پسند آ گئی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اور انہوں نے اپنے منہ بولے بیٹے کو طلاق دلوا کر خود جو ہے وہ شادی کر لی. آج بھی اورینٹلسٹ، مستشرقین جنہیں ہم کہتے ہیں، اورینٹلسٹ جو اسلامی تاریخ لکھتے ہیں اس پر اعتراضات کرتے ہیں، جو کرٹکس ہیں اسلامی تاریخ کے اورینٹلسٹ، وہ اس خباثت پہ آج بھی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پہ کیچڑ ابھی تک اچھالتے ہیں. تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو آگاہی ہونی چاہیے اور ہمیں اس کے باقاعدہ جواب بھی دینا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کزن تھی، عبد المطلب کی جو بہن تھی ان کی وہ بیٹی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو تعلق ان کے ساتھ بچپن سے تھا، اور جو الزام لگایا جاتا ہے گھناؤنا الزام کہ اللہ کے نبی کی نظر ایک بار پڑی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اور ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، نکاح کی تو انہوں نے طلاق دلوا کے نعوذ باللہ جو ہے وہ خود نکاح کر لیا. تو یہ ایک بے وقوفانہ اور جاہلانہ بات ہے، کیونکہ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے انہیں جانتے تھے، دوسری بات یہ کہ انہوں نے خود حضرت زینب کو کنونس کیا تھا کہ آپ زید سے نکاح کریں. کیوں؟ کیونکہ ان کے مائنڈ میں یہ تھا کہ یہ گیپ ختم ہونا چاہیے جو رچ اور ایک سلیو کلاس کا گیپ ہے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ ظاہر ہے سب کو یونائٹ کرتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت تھی. تو یہیں سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ گھناؤنا الزام ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پہ، اور ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا. اینی ایک یہ ایونٹ ہوتا ہے کہ جس سے منافقین کو ایک حربہ یا کہہ لیں کہ ایک چانس ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر کچھ بات کرنے میں. اور یہ وہ کس لیے کر رہے تھے، یہ بات یاد رکھیے کہ بیٹل آف ٹرینچ جب ہوئی، غزوہ خندق، تو اس میں احزاب بھی کہتے ہیں نا، غزوہ احزاب، سورہ احزاب تبھی نازل ہوئی. احزاب سے مراد ہے کانفیڈریٹس، جب سارے جمع ہو گئے مسلمانوں کے خلاف، کانفیڈریٹس بن گئے. تو اس میں مشرکین بھی تھے، اس میں منافقین بھی تھے، اس میں یہودی بھی تھے، اور 10,000 کی فوج لے کر آئے تھے مشرکین مکہ، 10,000 کی فوج تھی. لیکن مسلمانوں کی ول پاور، مسلمانوں کی گریٹ، ان کی اسٹرینتھ، ان کا اللہ پہ توکل اور صبر، اس چیز نے، اور جو مورل گراؤنڈنگ تھی مسلمانوں کی، اور جو کریکٹر تھا مسلمانوں کا، ظاہر ہے کریکٹر میں پھر پرزیورنس بھی آتی ہے، بردباری جسے کہتے ہیں، اس میں حلم بھی آتا ہے، وہ مسلمانوں میں ڈیفینیٹلی زیادہ تھی. اللہ سے رجوع تھا مسلمانوں کا، اس وجہ سے ان کو شکست ہوئی. 1 مہینہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا وہاں پہ، اس کے بعد انہیں بدترین شکست ہوئی. اور اب انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ مسلمانوں کو ہم بیٹل فیلڈ میں نہیں ہرا سکتے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ کہا بھی تھا کہ یہ بس آخری ان کے ساتھ بیٹل تھی، اب یہ تم پہ اٹیک نہیں کریں گے، بلکہ اب سارے کاؤنٹر جو اٹیکس ہوں گے وہ ہم کریں گے. یہ کانٹیکسٹ ہے اس بات کا. تو اب انہیں سمجھ آ گئی کہ اب ہم نے ان کی اس کو کھوکھلا کرنا ہے، بیس کو کھوکھلا کرنا ہے، تو ہمیں وہاں پر ہٹ کرنا پڑے گا جس وجہ سے یہ موومنٹ پھیل رہی ہے. اور وہ موومنٹ پھیلنے کی وجہ، اسلام کی موومنٹ کی بات کر رہا ہوں، اس کی موومنٹ کی پھیلنے کی وجہ مسلمانوں کا کردار تھا. اور وہ پیور سوسائٹی تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محنت کے ساتھ
بہت سٹرگل کے ساتھ بنائی تھی، اور جو صحابہ کی قربانیوں کے بعد بنی تھی، اور اس میں وہ ڈسپلن تھا. صحابہ سے زیادہ ڈسپلن کوئی نہیں تھا، اور ان کی موریلٹی کی بات تو پھر وہ تو کیا ہی بات تھی، ان کے مورل ویلیوز اور ان کا کردار. تو عبداللہ بن ابی، یہ جو چیف تھا ہپوکریٹس کا، رئیس المنافقین میں سے تھا، اس نے کوشش یہ کی کہ اب مسلمانوں کو یہاں سے ہٹ کیا جائے، کہ مسلمانوں کے بارے میں باتیں پھیلائی جائیں، ان کی سوسائٹی کو کرمبل کیا جائے، ان کی بیس کو ہلایا جائے. ظاہر ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پہ کوئی بات کی جائے، یا حضرت عائشہ صدیقہ پہ بات کی جائے، اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ بیٹی کس کی ہیں؟ ابو بکر صدیق کی، جو ٹاپ کے صحابی ہیں، تو مسلمانوں میں ایک کنفیوژن بھی پھیلے گی، مسلمانوں میں بدگمانی پھیلنے کا بھی چانس ہے. اتنے لیسنز ہیں اس واقعے میں، یقین کیجئے کہ بدگمانی بھی پھیلی، لوگوں نے باتیں بھی کی، یہاں تک باتیں کی کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس واقعے کو لے کر، یہ جو واقعہ ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ پر الزام جو لگا، اس پر بلیو کرنے کے حوالے سے، اس پہ اعتبار کرنے کے حوالے سے کچھ صحابہ بھی انوالوڈ ہو گئے، اللہ معاف کرے. مستح، حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ابو بکر صدیق کے بھانجے تھے غالباً، یا رشتہ دار تھے، مجھے ابھی ذہن سے نکل رہا. بہرحال حضرت عائشہ کی جو والدہ تھیں، ہاں جی، ان کی بہن کے بیٹے تھے مستح. وہ سر فہرست تھے اس کو پروپیگیٹ کرنے میں. یعنی بس دیکھیں نا، شیطان جب حاوی ہوتا ہے تو مسلمان کو آپس میں لڑانے کی بڑی کوشش ہوتی ہے اس کی، شیطان کی. حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب بنت جہش کی بہن، وہ ملوث ہو گئی تھی اس میں، اس بدگمانی میں. اور اس کی وجہ ظاہر ہے ایک رائیولری بھی تھی، کہ حضرت زینب جو ہے وہ ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھی، اور حضرت عائشہ بہت پسند تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ ایک نیچرل جیلسی بھی ہوتی ہے خواتین میں، بس یہ ایک معاملہ ہے. تو وہ بھی انوالو ہو گئیں، آپ اندازہ لگائیں. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اصلاح بھی کی ان کی، اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا بھی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ باقاعدہ پھر معاف بھی کیا. ورسز سے پروو ہو رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں پیوریفائی کیا. اگر اللہ تم پہ رحم نہ کرتا تو تم تباہی تک پہنچ جاتے، اور وہ تباہی سول وار تھی. یعنی اس حد تک بگاڑ پیدا ہو سکتا تھا اس ساری چیز سے کہ بات سول وار تک جا سکتی تھی. تو اس سارے واقعے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لیڈرشپ نظر آتی ہے، جو ڈپلومیٹک سکلز نظر آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم نظر آتا ہے، ان کا وزڈم نظر آتا ہے، کس خوبصورتی سے انہوں نے ہینڈل کیا اس ساری سچویشن کو، اور کس خوبصورتی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیات نازل کر کے مسلمانوں کی کمیونٹی کو مزید سٹرونگ کیا. کچھ واقعات ہوتے ہیں خاندانوں میں یا کمیونٹیز میں یا ہمارے ساتھ جو بڑے افسوسناک ہوتے ہیں، لیکن اس سے اللہ ہمیں کچھ سکھانا چاہتا ہے. یہ ضرور آپ کی زندگی میں بھی کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا، یا خاندانوں میں کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ جس سے اللہ مزید مضبوط کرنا چاہتا ہے خاندانوں کو. اسی طرح مسلمانوں کی کمیونٹی کی مورل گراؤنڈنگ اللہ نے مزید مضبوط کی. کیسے؟ لیجسلیشن نازل کر کے، لاز نازل کر کے، ان لوگوں کو ریپریمنڈ کر کے جو غلطی کر رہے تھے. مزید ان لوگوں کو سمجھایا کہ بدگمانی پر نہیں چلتے، بلکہ تمہیں کہہ دینا چاہیے تھا. کیوں نہیں تم نے کہا جب تم نے بات سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باز جو وائف ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ایک ایسی عورت کے ساتھ رہ رہے ہیں، کہ تم نے گمان کیسے کر لیا کہ وہ اس ایکٹ میں ملوث ہو سکتی ہیں. باقاعدہ اللہ نے بہت غضب میں اللہ نے بات کی اور بہت ڈانٹا باقاعدہ. تو یہ کہ اپنے آپ کو ریفارم کرو. تو واقعہ کچھ تھوڑا سا میں بتاتا ہوں انشاءاللہ کہ غزوہ بنی مستلق ایک قبیلہ تھا. بیٹل آف ٹرینچ کے بعد کی بات ہے، 6 ہجری کی بات ہے، 6 ہجری کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ بنی المستلق جو ہے وہ ایگریسو ہو رہا ہے. باقی سارے ٹرائبس ٹھنڈے پڑ چکے تھے اور مسلمانوں کی پاور انہیں بہت اچھے سے پتہ لگ چکی تھی. یہ ایک واحد ٹرائب تھا جو ایگریسو ہو رہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی دبانا چاہتے تھے، تو صحابہ کو لے کر نکلے اور ان پر سرپرائز اٹیک کیا. اور اس میں حضرت عائشہ صدیقہ اکمپنی کی، اس بنی المستلق کا جو کیمپین تھا اس میں. حضرت عائشہ خود ہی اپنے الفاظ میں فرماتی، صحیح بخاری میں پورا یہ واقعہ مینشنڈ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پرچی ڈالا کرتے تھے، وہ پٹ کاسٹ لاٹس، اور یہ ڈیسائیڈ کیا کرتے تھے کہ کون
کون سی وائف ان کے ساتھ اکمپنی کرے گی، تو حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے ان کا ڈیسائیڈ ہوا کہ وہ اکمپنی کریں گی. بہرحال کیپنگ اٹ شارٹ، واپسی پر ایک تو عبداللہ بن ابی کو اپرچونٹی ملی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور وہاں پر پانی پینے کے لیے مسلمان رکے تھے، وہاں پر ایک چشمہ تھا، ایک سپرنگ تھا، تو وہاں اوس اور خزرج کے درمیان باقاعدہ جو ہے انصار اور مہاجرین کے درمیان باقاعدہ ایک لڑائی ہونے لگی. کیسے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غلام پلس خزرج کا ایک بندہ تھا جو کہ ظاہر ہے کہ انصار میں سے ہیں، ان میں آپس میں ایک اختلاف ہو گیا پانی لیتے ہوئے، اور کچھ لڑائی ہو گئی اور کچھ منہ ماری ہو گئی. اور اس سچویشن کا فائدہ عبداللہ بن ابی نے اٹھایا، اور اس حد تک اس نے خباثت دکھائی کہ اس نے انصار کے ذہن میں وسوسہ ڈالا. اور انسانوں میں بھی وسوسے ڈالنے والے لوگ انسان بھی ہوتے ہیں، شیطان تو ہوتا ہی ہے، شیطان جنوں میں سے بھی ہے، انسان میں سے بھی ہے. کچھ انسان بھی وسوسے ڈالتے ہیں، لڑائیاں پڑھواتے ہیں. وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یہ صورت انہی کے بارے میں ہے. اللہ معاف کرے کہ ہمزۃ اللمزہ کون ہے؟ جو کہ ٹیلز کو کیری فارورڈ کرتا ہے، لڑائیاں ڈلوانے والا ہے، بیک بائٹنگ کرنے والا ہے، الزامات لگانے والا ہے، وغیرہ وغیرہ. اللہ نے ان کے لیے ویل، تباہی جو ہے وہ کہی ہے. تو اس نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا، اس سچویشن کا اس نے فائدہ اٹھایا، اور اس نے انصار کے ذہن میں وسوسہ ڈالا کہ یہ مہاجرین جن کو تم نے اپنے گھر تک دیے، اپنی زمین دی، کتنی ان لوگوں کی تم نے مدد کی، یہ آج تم پہ حاوی ہو رہے ہیں، یہ آج تمہیں باتیں سنا رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ وہ اس وسوسے کا شکار بھی ہو گئے، اور قریب تھا کہ مسلمانوں میں بہت ایک لڑائی پھوٹ جاتی. اس نے یہاں تک الفاظ کے، اس نے کہا کہ مدینہ پہنچتے ہی جو عزت والے ہیں وہ ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے. یہ بڑا مشہور اس کا ایک جملہ. اور عزت والوں سے مراد تھی انصار، اور ذلیل سے نعوذ باللہ مراد تھی کہ مہاجرین کو، ڈیگریڈڈ لوگوں کو ہم نکال دیں گے مدینہ سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سچویشن کو پرکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت آرڈر دیا کہ ہم یہاں سے اٹھ رہے ہیں اور ہم واپسی کی طرف سفر کر رہے ہیں مدینہ. اس سے پہلے کہ بات بڑھتی، اس سے پہلے کہ مزید جو ہے وہ لڑائی بڑھتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم فوراً سے بس اب جائیں گے وداؤٹ ٹیکنگ اینی بریک. اور لاسٹ اسپاٹ پہ بس ایک بریک لی جہاں پر یہ واقعہ جو ہے یہاں پر ہوا. تو یہ بھی حکمت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انہیں ٹائم ہی نہ ملے یہ لڑائی کرنے کا، اور وہ تھک جائیں اور پھر مدینہ پہنچ کر اس بات کو سیٹل کر لیا جائے اور سمجھا دیا جائے. اینی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جو لاسٹ سٹاپ تھا مدینہ سے پہلے، وہاں پر مسلمان رکے کچھ دیر کے لیے. تو حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے شی وینٹ ٹو ریلیو ہر سیلف، اور اپنا نیکلس گرا بیٹھیں. تو نیکلس کو ڈھونڈنے کے لیے گئیں. تو مسلمان جو ہے وہ ظاہر ہے انہیں لگا کہ حضرت عائشہ صدیقہ اس اونٹ پر بیٹھی ہوئی ہیں. جب اس لٹر کو اونٹ پر واپس رکھا گیا تو ظاہر ہے کہ وہ لگا ایسے کہ حضرت عائشہ اندر ہی ہیں، کیونکہ پردے کی آیات نازل ہو چکی تھی سورہ احزاب میں. سورہ احزاب اور سورہ نور کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. سورہ احزاب جو ہے وہ سورہ نمبر 33 ہے، سورہ نور سورہ نمبر 24 ہے. لیکن یہ کہ سورہ احزاب پہلے نازل ہوئی اور اس میں پردے کے احکامات آ چکے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز کے حوالے سے بھی جو انسٹرکشنز ہیں وہ نازل ہو چکی ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے وہ پردہ کر رہی تھی. تو وہ انہیں لگا کہ حضرت عائشہ صدیقہ اندر ہی بیٹھی ہوئی ہیں، کیونکہ ان کا بڑا لائٹ ویٹ تھا. حضرت عائشہ خود کہتی ہیں کہ فاقے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ان کا ویٹ تھوڑا لوز ہو گیا تھا، ان دنوں میں خوراک کی ذرا کمی تھی. تو حضرت عائشہ صدیقہ قافلے سے پیچھے رہ جاتی ہیں، اور حضرت عائشہ بڑا ظاہر ہے روتی ہیں، غم کرتی ہیں اس بات پہ. لیکن یہ کہ چادر لپیٹ کر ایک جگہ بیٹھ جاتی ہیں، اور انہیں یہ امید ہوتی ہے کہ مسلمان ضرور جو ہے وہ بھیجیں گے کوئی نہ کوئی انہیں ڈھونڈنے کے لیے. تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک صحابی صفوان بن معطل سلامی، یہ ان کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا، اور یہ پہچان گئے حضرت عائشہ صدیقہ کو، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ اس وقت لیٹی ہوئی تھی. تو انہوں نے ان کی ایک نظر ڈلی، اور پردے کی آیات سے پہلے انہوں نے دیکھا ہوا تھا حضرت عائشہ کا. تو انہوں نے ایک ہی نظر میں پہچان لیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ کیسی بات ہے، کتنے غم کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے اور قافلہ آگے چلا گیا. تو یہ اونچی کہا انہوں نے. تو اس سے حضرت عائشہ صدیقہ کی آنکھ کھل گئی، اور حضرت عائشہ صدیقہ نے فوراً اپنے فیس کو کور کیا، اور خاموشی سے اس صحابی نے، اس پاک باز صحابی نے، صفوان رضی اللہ عنہ نے اپنے اونٹ کو وہاں پہ کھڑا کیا، منہ چہرہ اس طرف کیا، اور یہ ایک ظاہر ہے سائن تھا حضرت عائشہ کے لیے کہ آپ تشریف لائیں، میں آپ کو خود چھوڑ کر آؤں. اور یہ انہوں نے نیک نیتی سے کیا.
اور یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ معاملہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ مدینہ پہنچی اور بیمار ہو گئی، 1 مہینے کے لیے تقریباً بیمار رہی۔ حضرت عائشہ صدیقہ خود بیان کرتی ہیں کہ 1 مہینے کے لیے میں بیڈ ریسٹ پہ تھی، اچانک بیمار ہو گئی۔ تو ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ مدینہ میں کیا چل رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہاں کوئی میڈیا کا دور تو تھا نہیں، لیکن یہ کہ جیسے حضرت عائشہ اس صحابی کے ساتھ انٹر ہو رہی تھی مدینے میں، تو عبداللہ بن ابی نے باتیں پھیلانا شروع کر دی، نعوذ باللہ۔ اس خبیث نے یہاں تک الفاظ کہے کہ اللہ کے نبی کی بیوی جو ہے وہ پاک باز نہیں رہی، نعوذ باللہ۔ اور اس نے کہا کہ یہ شخص جس کے ساتھ یہ آ رہی ہیں ان کے ساتھ رات گزاری، نعوذ باللہ۔ اس طرح کے اس نے الفاظ کہے اور اس نے باتیں پھیلانا شروع کی۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ نیگیٹو بات یاد رکھیں کہ بہت جلدی پھیلتی ہے۔ یہ اس کو سبلیمنل سائیکالوجی کی پوری ایک فیلڈ ہے۔ یہ سبلیمنل سائیکالوجی بڑے اچھے سے ہمارے میڈیا کو پتہ ہے، اس لیے وہ نیگیٹو چیز آج کل ویلنز بھی انہوں نے دیکھے نا بڑے خوبصورت بنانے شروع کر دیے۔ کسی زمانے میں ویلنز بدصورت سے ہوتے تھے، اب ویلنز انہوں نے بڑے کول، سو کالڈ کول بنانا شروع کر دی، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ برائی نفس ہمارا جلدی پک کرتا ہے برائی کو، تو نیگیٹو چیز بڑی جلدی پھیلتی ہے۔ یہ تو اس واقعے سے بھی پتہ لگ رہا ہے۔ اور سکینڈلس نیوز، ہمارا میڈیا تو اس میں ماہر ہے اور ہمیں بھی باتیں کرنا بڑا پسند ہوتا ہے، اللہ معاف کرے۔ ہم بھی اس میں کبھی کبھی جو ہے وہ بندہ سلپ ہو جاتا ہے، کہیں کوئی بات ہو رہی ہو، سکینڈل کی بات ہو رہی ہو، تو ظاہر ہے بندے کو مزہ آتا ہے بات سننے کا، کرنے کا۔ یہی ہوا، بات پھیلی، پھیلتے پھیلتے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے، انسان تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی حضرت عائشہ سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ پریشان ہوئے اس سارے واقعے سے، مشورہ بھی کیا صحابہ سے، اسامہ بن زید سے مشورہ کیا، حضرت علی سے مشورہ کیا۔ اسامہ بن زید نے بہت اچھے الفاظ کہے، حضرت عائشہ خود کہتی ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ کی بیوی بہت پاک باز ہے، ہم ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں سمجھتے اور یہ بالکل جھوٹ ہے، الزام ہے ان پہ۔ حضرت علی صلی اللہ عنہ نے الگ رائے دی، انہوں نے کہا کہ آپ کو خواتین کی، عورتوں کی کمی نہیں ہے، اف یو وش آپ تحقیق کرائیں، اگر آپ کو یہ معلوم پڑے کہ ایسا ہوا ہے تو یو کین ڈیورس اینڈ یو کین ری میری، آپ شادی کر سکتے ہیں۔ حضرت علی کا ایک الگ موقف تھا، یہ بھی حضرت عائشہ نے خود بتایا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کرائی، اور میڈ جو تھی حضرت عائشہ صدیقہ کی، اس سے بھی تحقیق کرائی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے وہ بیان فرماتی کہ مستح کی جو ماں تھی، حضرت عائشہ کو کیسے پتہ لگا کہ ایک بار بیماری کے بعد جب ریسٹ کیا تو شہر سے باہر اپنے آپ کو ریلیو کرنے جا رہی تھی حضرت عائشہ مستح کی ماں کے ساتھ، ان کی والدہ کے ساتھ، تو ان کو ٹھوکر لگی ان کی والدہ کو، تو انہوں نے کہا کہ میں مستح پیرش، مستح جو ہے وہ تباہ و برباد ہو، یعنی اس طرح کے الفاظ کہے۔ تو حضرت عائشہ بڑا حیران ہوئی کہ آپ اپنے بیٹے کے بارے میں الفاظ کہہ رہی ہیں جس نے جنگ بدر میں جو ہے وہ شرکت کی، امیجن کریں جنگ بدر، بدری صحابی۔ تو انہوں نے کہا عائشہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ کس چیز میں ملوث ہو گیا ہے اور وہ آپ کے بارے میں کیا باتیں کر رہا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ وہ فیملی ذرا غریب تھی اور ابو بکر صدیق جو ہے ان کو کچھ چیریٹی دیا کرتے تھے، منتھلی جو ہے ان کی کچھ مدد کیا کرتے تھے۔ اور جب یہ واقعہ ہوا، اتنا افسوسناک واقعہ، ایک باپ کے دل پر کیا بیتی ہوگی؟ آپ سوچیں کہ میری بیٹی کے اوپر کوئی الزام لگا رہا ہے تو ایک باپ کے اوپر کیا بیتی ہوگی۔ تو ابو بکر صدیق نے قسم کھا لی تھی کہ میں اس کو آئندہ ہیلپ نہیں کروں گا۔ ظاہر ہے فطری عمل ہے، اور یہ تو بہت ہی چھوٹی بات ہے، کوئی اور ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی جا کر، اللہ معاف کرے، لوگ تو گولی مار آتے ہیں اس بات پہ کہ آپ نے الزام لگایا۔ بہرحال انہوں نے قسم کھائی کہ میں اس شخص کی آئندہ جو ہے کوئی مدد نہیں کروں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو اتنا دکھ ہوا جیسے ان پر ایک پہاڑ گر گیا ہے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بیہیویئر بھی چینج تھا جو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات تھی ان کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے، گھر تشریف لاتے تھے، لیکن دوسروں سے ان کے بارے میں پوچھتے تھے کہ عائشہ کی طبیعت کیسی ہے، ڈائریکٹ نہیں پوچھ رہے تھے۔ تھوڑا سا بیہیویئر میں چینج تھا، اور یہ بڑی تکلیف دہ ایک بات ہوتی ہے، ظاہر ہے جو ہسبینڈ وائف ہے وہ سمجھتے ہیں اس بات کو۔ تو حضرت عائشہ اتنا روئیں، ساری رات وہ روتی رہیں، اور کتنا روتی رہیں یہ اللہ جانتا ہے، اور کس غم میں تھیں یہ ہماری سسٹرز بہتر سمجھ سکتی ہیں کہ حضرت عائشہ بطور خاتون، خواتین آپ سمجھ سکتی ہیں کہ ان پر کیا غم اس وقت طاری ہوگا۔ لیکن بہرحال جو اس وقت کریج انہوں نے دکھایا، جو اللہ پہ توکل انہوں نے دکھایا، اور یہ الفاظ کہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے لیے کافی ہے،
اور جو عرش والا ہے وہ میری گواہی دے دے گا۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ نے امید لگائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور یہی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری تحقیق کی ضرورت اس لیے تھی کہ جو سامنے لوگ تھے، ظاہر ہے کہ ان کو بھی حجت چاہیے تھی کہ وہ شخص جس نے الزام لگایا ہے یا وہ لوگ جو اس میں ملوث ہیں ان کو کنڈیم کیا جائے، اس کی حجت درکار تھی، تو اس کے لیے تحقیق ضروری تھی۔ تحقیق کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھڑے ہوئے مسجد نبوی میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ تمہارے نبی کی بیوی پر الزام لگا ہے اور ان کی عزت اچھالی گئی ہے، تو کون ہے جو آنر کو ڈیفینڈ کرے گا، اپنے نبی کے آنر کو ڈیفینڈ کرے گا؟ تو حضرت اسید بن حذیر جو کہ اوس ٹرائب سے تھے، انہوں نے اس وقت کہا، فوراً کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، اگر وہ شخص جو کانسپریٹر ہے، جس نے ساری سازش کی ہے، جس نے بکواس کی ہے، اگر وہ شخص اوس سے ہے تو میں بذات خود اس کی گردن اڑاؤں گا، اور اگر وہ خزرج سے ہے تو آپ اجازت دیں گے تو میں اس کی گردن اڑاؤں گا، وی ول کل ہم، اگر آپ اجازت دیں گے۔ تو اس بات پر سعد بن عبیدہ جو کہ خزرج کے سردار ہیں، سعد بن عبیدہ، یہ بھی بہت جید صحابی ہیں، ان کو غصہ چڑھتا ہے۔ اور دیکھیں یہ سارا واقعہ ہمیں شو کرتا ہے کہ صحابہ بھی آخرکار انسان تھے، اور جب ان کی سوسائٹی میں نبی کی موجودگی میں یہ بدگمانی اور یہ واقعات ہو سکتے ہیں، تو کوئی بعید نہیں کہ ہمارے خاندان میں یا ہماری سوسائٹی میں کسی فالس نیوز کی وجہ سے، کسی کی لاپرواہی کی وجہ سے، کسی کی سازش کی وجہ سے یہ واقعات ہو سکتے ہیں، اور خاندانوں میں لڑائیاں تک پیدا ہو سکتی ہیں۔ بہرحال سعد بن عبیدہ کو بہت غصہ چڑھا، انہوں نے تھوڑا سا اس بات کو نیگیٹو لیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اور یہ صرف اس لیے بات کر رہا ہے کیونکہ یہ شخص کبھی بھی اپنے قبیلے والے کو نہیں مارے گا، اور اس کا اشارہ اصل میں ہماری طرف ہے۔ تو اس بات پر اسید بن حذیر کو بھی غصہ چڑھا، اور انہوں نے بڑے تلخ جو ہے وہ الفاظ ایکسچینج کیے ان کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ تم منافق ہو، اسی لیے تم منافقین کا جو ہے ساتھ دے رہے ہو۔ تو یہ کچھ تلخ کلامی ظاہر ہے دونوں میں ایکسچینج ہوئی، لیکن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اور یہ باتیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اللہ نے ان کے تھرو ہمیں اگزامپلز دی ہیں کہ اس معاشرے میں بھی کچھ ایسے معاملات ہوئے۔ کوئی بھی سوسائٹی پرفیکٹ نہیں ہوتی ہے، لیکن بہترین سوسائٹی وہ ہے جو اپنے آپ کو ریفارم کرتی ہے۔ ایز لانگ ایز لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، ایز لانگ ایز لوگ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں، تو ان کے معاملات درست ہو جاتے ہیں۔ یہ اصل میں لیسن ہے اس سارے واقعے میں۔ تو اس بات پر سول وار کھڑی ہونے والی تھی۔ اوس اور خزرج آپ کو پتہ ہے کب سے لڑ رہے ہیں، 7 صدی سے لڑائی کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تو ان میں اخوت پیدا کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھائی چارہ جو ہے وہ بردرہڈ کی جو پوری ایک وہ تھی، لیکن یہاں پر خطرہ تھا، اور یہاں عبداللہ بن ابی بڑا ایکٹیو تھا، اور اس کے جو حواری تھے، اس کے جو ساتھی تھے، وہ بڑے ایکٹیو تھے اس کو فیول کرنے میں، اس ساری چیز کو۔ تو یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت دکھائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کام ڈاؤن کیا، کول کیا، خاموش کروایا۔ اور صحابہ جو تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو جید صحابہ، انہوں نے بھی اس میں بڑا جو ہے وہ ایک رول نبھایا، ایک کردار نبھایا۔ جیسے سورہ حجرات میں آتا ہے نا کہ جب تم میں سے 2 پارٹیز لڑائی کریں تو سب سے پہلی کوشش ہے دونوں کی صلح کراؤ، یہ پہلی کوشش ہونی چاہیے۔ اور یہی رول خاندانوں میں اپلائی ہوتا ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ آپ کے لڑائی ہو جاتی ہے، بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، بہنوں میں آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، لوگ ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں، کوئی بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے، کسی کی بات کسی کو کسی اور طرح بتائی جاتی ہے، اس پہ تو پوری ایکٹیویٹی بھی کرائی جاتی ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں چائنیز وسپر۔ وہ باقاعدہ ایکٹیویٹی سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ سب کو لائن میں کھڑا کرتے ہیں، اور باقیوں کا منہ ادھر کرتے ہیں، جو پہلے والا ہے ان کا منہ اپنی طرف کر کے انہیں کچھ کر کے دکھاتے ہیں کہ اس طرح کرو، کچھ ایکشنز کر کے دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آگے بتاؤ۔ تو وہ بات آگے بتاتے بتاتے جب اینڈ والے کو بتاتے ہیں کچھ اور ہی چیز بن جاتی ہے۔ تو یہ ایکٹیویٹی سے ثابت ہوتا ہے کہ باتیں جب آگے تک پہنچتی ہیں تو پتہ نہیں کیا بن جاتی۔ تو اس لیے بڑا کیئرفل ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا نا کہ جب تم پر کوئی فاسق نیوز لے کر آئے، فاسق سے مراد ہے ایک جھوٹا انسان جو قابل اعتبار نہیں ہے، تو اس کی تحقیق کر لو۔ اور ہمارا میڈیا، وہ میں اس کے بارے میں کیا کلمات ادا کروں، وہ ڈیفینیٹلی فاسق کی کیٹیگری میں ہی آتا ہے، اسپیشلی فیس بک۔ آج کا جو دور ہے اس پتہ نہیں نیوز کس طرح سے آتی ہے، نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں۔ تو بہرحال اس پہ بڑا کیئرفل ہونا چاہیے۔ اس واقعے میں بہت بڑا لیسن ہمارے لیے کہ بی کیئرفل،
اس سے پہلے کہ تم کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرو، اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سورہ احزاب کی آیت ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، say words of appropriate justice. قولوا قولا سدیدا کی تفسیر میں آتا ہے کہ appropriate justice سے مراد ہے کہ ایسے الفاظ ادا کرو جو انصاف پر مبنی ہے، اور اس میں باقاعدہ یہ بات آتی ہے کہ کسی کے بارے میں رائے دینے سے پہلے اللہ سے ڈر جاؤ. اور یہاں تک ہے کہ قرآن مجید کی ہی آیت ہے یہ کہ کسی کو ڈس لائک کے بیس پہ اس کے بارے میں غلط الفاظ نہ کہو. ٹھیک ہے اگر پرسنلی تمہیں کوئی پسند نہیں ہے تو یہ چیز پرسنل لائکنگ اور ڈس لائکنس تمہیں انصاف کے الفاظ کہنے سے نہ روکے. اس حد تک انصاف کا حکم ہے. کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بندہ نہیں پسند پرسنلی، کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ، وہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو ہم جان بوجھ کے اس کے خلاف ایسے الفاظ کہہ جاتے ہیں نادانی میں، یا کہہ لیں کہ گرج میں، جو کہ اللہ کو بالکل نہیں پسند. اس لیول پہ اللہ نے مسلمانوں کو کیئرفل کہا ہے رہنے کے لیے کہ اب رائے دینے سے پہلے 100 بار سوچو کسی کے بارے میں، کیونکہ اسی سے لڑائیاں ہوتی ہیں، اسی سے معاملات جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں. بہرحال تو یہ سارا واقعہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ظاہر ہے حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ ان کا ریلیشن ریوائیو ہوا، اور پھر جو صورت نازل ہوئی سورہ نور، اور اس میں کس خوبصورتی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لاز کو لے ڈاؤن کیا، وہ کیا کیا ہے انشاءاللہ کوئکلی میں اس سے گو تھرو کرتا ہوں. 12-13 پوائنٹس ہیں انشاءاللہ، کوئکلی میں اس سے گو تھرو کرتا ہوں، جس سے آپ کو بہت کرسٹل کلیئر پتہ لگ جائے گا کہ سورہ نور، ایک تو اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ لگ گیا کہ کیا تھا، اور دوسرا یہ کہ جو لاز نازل ہوئے ان کے پیچھے حکمت کیا تھی. سب سے پہلے زنا، جو کہ آلریڈی ہی ایک سوشل کرائم تھا، اب اس کو ایک کرمنل اوفینس بنا دیا گیا. زانی، جو اللہ معاف کرے غیر شادی شدہ زانی ہیں، ان کے لیے 100 کوڑے، 100 لیشز، یعنی ان کو جو ہے وہ مارا جائے. اور اللہ نے کہا کہ ان پر رحم نہیں کرنا، مثال بنانا ہے انہیں. اور اسی میں خیر ہے. لوگ جو ہے وہ شریعت کو باربیرک کہتے ہیں، اللہ معاف کرے، حالانکہ اگر سوچا جائے تو اس میں ہی خیر ہے، اس میں ہی اللہ کی مرسی ہے. اللہ بچا رہا ہے لوگوں کو گناہ سے، ڈیٹرنس کے ساتھ، ایک بہت زیادہ ڈراوے کے ساتھ. دیکھیں نا، چور کا ہاتھ کٹنا، کسی بندے کو یہ ڈر ہو کہ میں نے چوری کی میرا ہاتھ کٹ جائے گا تو وہ 1000 بار سوچے گا چوری کرنے سے پہلے. تو یہ بہرحال اللہ کی مرسی ہی ہے. تو پہلی بات یہ کہ اس کو کرمنل اوفینس بنا دیا گیا. دوسری بات، جو زانی مرد اور عورت ہیں ان سے دوری اختیار کرنے کا کہا گیا تاکہ وہ اپنی ریفرمیشن کریں، ان سے بوائے کرنے کا کہا گیا. اس سورہ میں باقاعدہ آیات موجود ہیں کہ ان سے بوائے کرو. ان کو کنڈیم کیا گیا، ان کو پسند بالکل نہیں کیا گیا. کیوں؟ اس میں بھی یہی حکمت ہے کہ ایک تو تم ان سے بھی بچ جاؤ، اور دوسرا یہ کہ ان کو یہ احساس ہو کہ انہوں نے کتنا برا عمل کیا ہے. ظاہر ہے کانسیکوینسز کی وجہ سے سائیکولوجیکلی سپیکنگ نفسیات یہ کہتی ہے کہ انسان اس چیز سے بچ جاتا ہے جب اسے ڈر ہو کسی چیز کا. تیسری بات کہ جو بھی شخص کسی پر الزام لگائے گا، خصوصاً پاک باز عورت پہ، اور اگر وہ 4 گواہ نہ لایا تو پھر 80 کوڑے اس کو مارے جائیں گے. کتنا اسٹرکٹ لا ہے اسلام کا، اور کتنی اسٹرکٹنس ہے کہ کسی پر الزام لگانا ہے چھوٹی بات نہیں ہے. 4 گواہ لاؤ، نہیں لاؤ گے تو پھر 80 کوڑے تمہیں مارے جائیں گے. لا آف لیان ایک لا ہے اسلام میں کہ کسی کو اپنی بیوی پر شک ہے اور وہ الزام لگاتا ہے اس پر زنا کاری کا، تو وہ 4 بار، اور اس کے پاس گواہ نہیں ہے، تو وہ 4 بار اللہ کی قسم کھائے گا، اور 5ویں بار یہ قسم کھائے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت مجھ پہ ہو. اور اس کے جواب میں اللہ نے بیوی کو یہ کہا کہ اگر وہ سمجھتی ہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، مجھ پہ الزام لگا رہا ہے، تو پھر وہ 4 بار قسم کھائے گی اور 5ویں بار کہے گی کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو اللہ کی لعنت مجھ پہ. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک لا مقرر کیا. اس کے بعد مسلمانوں کو بہت زیادہ شیک کیا اللہ نے 5ویں بات کہ تم لوگ نے کیوں یہ نہیں کہا، کیوں وہ الفاظ ادا نہیں کی حضرت عائشہ کے بارے میں، کیوں ڈیفینڈ نہیں کیا ان کا آنر جب تمہیں پتہ لگا تم میں سے میجورٹی نے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ بات وہیں دب جاتی. لیکن ظاہر ہے کہ وہ بات پھیلتے لوگوں کی باتیں ہوتے ہوتے وہ بات بڑھ گئی، تو اس بات کو وہیں دبا دینا چاہیے تھا. اور یہ ایک اصول ہے اسلامک اسٹیٹ میں. ہمارا میڈیا، اسلامک اسٹیٹ کا میڈیا، اس کے کچھ اصول ہیں جرنلزم کے،
اور ان میں سے ایک اصول یہ ہے کہ اسکینڈلس نیوز کو مت پھیلنے دو، ان کو دبانا چاہیے، اور یہی بات خاندانوں میں اپلائی ہوتی ہے کہ اس کو دبا دینا چاہیے وہاں پہ، اور اس کی تحقیق کرنی چاہیے الگ سے، اس کو ایک الگ کمرے میں، بند کمرے میں جا کے جو ہے وہ سالو کرنا چاہیے اپنے ڈفرینسز کو۔ یہ بہت امپورٹنٹ اصول ہے۔ اور چھٹی بات کہ وہ لوگ جو فالس نیوز پھیلاتے ہیں وہ پنشمنٹ کے جو ہے وہ حقدار ہیں، انہیں 80 کوڑے بھی مارے جائیں، کیونکہ انہوں نے الزام بھی لگایا، فالس نیوز بھی پھیلایا، اور وہ آگے سے گواہ بھی نہیں پیش کر سکے۔ تو ظاہر ہے کہ شریعت کوئی مذاق تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے لاز مقرر کیے ہیں باقاعدہ۔ اور پھر مسلمانوں کے لیے ایک جنرل پرنسپل لے ڈاؤن کیا گیا، 7واں پوائنٹ ہے کہ مسلمان کمیونٹی جو ہے وہ حسن ظن پہ چلنی چاہیے، وہ بدگمانی پہ نہیں چلنی چاہیے۔ مسلمانوں کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ بدگمانی کریں ایک دوسرے کے بارے میں۔ اس پر آپ کو بہت سے اقوال اسلاف کے ملیں گے۔ سفیان الثوری کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص میرے سامنے شراب، اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے، تو میں یہ گمان کروں گا کہ کسی نے اس کے منہ پر شراب جو ہے وہ گرا دیا۔ گمان کی بات ہے نا، یہ چلیں آپ کو کنفرم بھی ہے اس نے پی لی، لیکن یہ کہ اگلے کو دھتکارنا، یہ تو مقصد نہیں ہے نا۔ اسلام جو ہے وہ ریفارم کرنے آیا، یہ بات سمجھنا بڑی ضروری ہے۔ اسلام ڈسٹرائے کرنے نہیں آیا۔ تو ڈسٹرکٹیو بیہیویئر جو ہے وہ ہمیشہ غلط ہے، کہ اگلے کو ویسے ہی آپ ڈسٹرائے کر دو۔ تو بہرحال یہ پرنسپل لے ڈاؤن کیا گیا کہ سسپیشن کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے، یہ صرف شک کی بیسس پہ کسی پہ الزام لگانا یا بات کرنا، یہ ایک سیریس کرائم ہے، یہ ایک اوفینس ہے، اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے لوگوں کو، اور حسن ظن پہ چلو، ایک دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھو۔ گھروں میں لڑائیوں کی بہت سی وجہ بدگمانی ہوتی ہے، اور بدگمانی نام ہی اس چیز کا ہے کہ وہ چیز اصل میں نہیں ہوتی، لیکن اس کے بارے میں کچھ محسوس کیا جا رہا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا مجھے وائب اگلے سے ایسی آ رہی، بھائی وائب آپ کی غلط بھی تو ہو سکتی ہے نا، شیطان بھی تو انوالو ہوتا ہے نا۔ تو اللہ نے حسن ظن کا جو ہے وہ حکم دیا۔ اور پھر 8واں پوائنٹ ہے کہ لوگوں کو منع فرمایا گیا کہ دوسروں کے گھروں میں بغیر اجازت کے مت آؤ، یہ بھی اس سورہ کی تھیم میں سے ہے۔ ظاہر ہے کہ دوسروں کے گھروں میں جھانکنا یا بغیر اجازت کے آ جانا، یا کمروں میں بغیر اجازت کے، یہ بھی ایک پوائنٹ ہے۔ اولاد کو منع کر دیا گیا کہ ماں باپ کے کمرے میں انٹر ہونے سے پہلے نوک کرو۔ ظاہر ہے اسی لیے کہ بچے جوان ہو رہے ہوتے ہیں، ان کا کمرہ بھی الگ کرنے کا حکم ہے، تو بہت سے ہارمونل چینجز آ رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی ایک حکمت ہے کہ بچے جو ہیں وہ ان پہ ظاہر نہ کی جائیں کچھ چیزیں، ظاہر ہے۔ تو اس حوالے سے بھی لاز لے ڈاؤن کیے گئے کہ اجازت لو، پرمیشن لو، کسی کے گھر میں جھانکو نہ، دروازے پہ نوک کر کے انٹر ہو۔ ایون رشتہ دار، محرم نان محرم کا کتنا خوبصورت کانسیپٹ اس سورہ میں مینشن کیا گیا۔ عورتوں کو کلیئرلی بتایا گیا آپ کے محرمز کون ہیں، آپ کے نان محرمز کون ہیں۔ مردوں کو بتایا گیا، نظریں جھکانے کا حکم آیت نمبر 30 میں، آیت نمبر 31 میں عورتوں کو کہا گیا، عورتوں سے پہلے مردوں کو کہا گیا کہ کہہ دیجئے مومن مردوں سے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، نظریں جھکائیں، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، کیونکہ ہر برائی نظر سے ہی جنم لیتی ہے۔ ابن القیم نے کہا کہ نظر جو ہے، اگر ہم غلط نظر کسی پہ ڈالتے ہیں تو وہ ایک پہلا تیر ہے جو دل پر جا کے لگتا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ وہاں سے دل خراب، قلب جو ہے اس کی بیماری پیدا ہوتی ہے، اور پھر انسان جو ہے وہ غلط سائڈ پہ جاتا ہے۔ تو بہت ضروری یہ سارے لاز کس لیے کہ مسلم کمیونٹی کو پیوریفائی کیا جائے، اور اس کمیونٹی کو مزید سٹرونگ کیا جائے، اور اس کی مورل گراؤنڈنگ ایسی سیٹ کی جائے کہ وہ کمیونٹی مثال بنے آنے والی تمام کمیونٹیز کے لیے۔ آج مسلم معاشرہ مثال ہونا چاہیے مغرب کے لیے، ویسٹرن کمیونٹیز کے لیے، اور وہ بڑی ہی حسرت سے دیکھتے ہیں۔ یقین کیجئے مجھے کئی لوگوں نے بتایا ہے کہ بہت سی چیزیں مسلمانوں کی وہ حسرت سے دیکھتے ہیں، خصوصاً عرب معاشرے کی۔ میں یہاں تعریف کروں گا کہ الحمدللہ 3 چیزیں میں عرب کنٹریز میں بہت گیا ہوں، گلف میں۔ ایک پردہ، ایک نماز۔ آپ یقین کیجئے کہ ایون UAE جو اب سیکولرائز ہو رہا ہے، لیکن وہاں میں ریسنٹلی گیا، وہاں چاہے آپ کسی شاپنگ مال میں ہیں، چاہے آپ کسی پارک میں ہیں، اذان وہاں پر ہوتی ہے ہر شاپنگ مال میں اونچی آواز میں، اور لوگ نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ بس کچھ چیزیں ہر قوم میں اچھی ہوتی ہیں۔ اور تیسری بات، اوبیڈینس ٹو دا لا۔ یہ بہت سی ایسی چیزیں مسلمان معاشروں میں اب تک ہیں جو حسرت سے گورے دیکھتے ہیں کہ یہ بڑی خوبصورت چیزیں ہیں مسلمان معاشرے، جس کی وجہ سے مسلمان بہت سی برائیوں سے یقین کریں بچے ہوئے۔ لیکن آج ہماری کنٹری کو ظاہر ہے کہ ماڈرنائز کرنے کے نام پہ
عورتوں کو گھر سے باہر نکالنے کی ایک مہم جاری ہے. یہ الگ بات ہے کہ عورت اچھی جاب کرے, نرس کی جاب کرے, ڈاکٹر کی کرے, ٹیچنگ کی کرے, جو جابز اس کو زیب دیتی ہیں, لیکن کارپوریٹ کلچر میں جو اس وقت کلچر ہے, جو مرد اور عورت میں ایک انٹرمنگلنگ آف سیکسز, اس کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں. لوگ کے افیئرز بن جاتے ہیں, اللہ معاف کرے, لوگ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, ظاہر ہے لوگوں کی توجہ کہیں اور چلی جاتی ہے. اس پہ باقاعدہ اسٹیٹسٹکس موجود ہیں کہ کو ایجوکیشن سکول سے بہتر جو ہے وہ نان کو ایڈ سکولز ہیں. آکسفورڈ یونیورسٹی کی ریسرچز موجود ہیں. بہت سی باتیں ہیں جو میں یہاں پہ کر سکتا ہوں, بہرحال ابھی ٹاپک وہ نہیں ہے, لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین وہ ہمارا بنانے والا ہے, اور اس کو بہتر پتہ ہے کہ انسان کی نیڈ کیا ہے, انسان کی سائیکلوجیکل نیڈز کیا ہیں, انسانی معاشرے میں کیا کیا برائیاں ہیں, ان برائیوں کا کیا حل ہے. تو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کو پس پردہ کر کے کسی اور سسٹم کو لینا, یہ بہت بڑا کرائم ہے جو بنی اسرائیل نے بھی کیا, اور اس بارے میں اللہ نے باقاعدہ غضب شو کیا ہے سورہ نور میں ہی. میں آپ کو وہ آیت کوٹ بھی کر دیتا ہوں, اس کی آیت نمبر 39 ہے غالباً, کہ اللہ کہتے ہیں کہ اے نبی کیا ان لوگوں میں, یہ جو منافق ہیں, کیا ان کے دل میں کوئی بیماری ہے یا ان کو شک ہے آپ کے بارے میں؟ دو ہی باتیں نا, یا بیماری کی وجہ سے رولز نہیں فالو کر رہے, یا کوئی شک ہے کہ یہ رول ٹھیک نہیں ہے. اس کے علاوہ تیسری تو کوئی وجہ نہیں ہے. تو یہی تلقین ہمیں ہے کہ اگر ہم اپنے گھروں میں اسلامک رولز نہیں امپلیمنٹ کر پا رہے, کوشش نہیں کر پا رہے, تو کیا وجہ ہے؟ کوئی بیماری ہے, منافقت ہے, یا کچھ ڈاؤٹ ہے ہمیں کہ یہ رولز نہیں ہے ہمارے لیے, یا کوئی اور مجبوری ہے. جو بھی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری اس طرف توجہ دلائی کہ یہ تم لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے. تم یہ کرو گے تو تمہارا اپنا گھر ریفارم ہوگا. ان رولز کو امپلیمنٹ کرو, محرم نان محرم کے کانسیپٹ کو. مردوں کو ساتھ دینا چاہیے ان عورتوں کا جو پردہ کرنا چاہتی ہیں, خصوصاً ان بھائیوں کو جن کی بیویاں ایسی فیملیز میں آئی ہیں. ہمیں بہت سے ایسے کویسچنز آتے ہیں کہ بھائی دیندار ہے, اس کی فیملی دیندار نہیں ہے, بیوی جب آئی اس گھر میں تو اس کو مشکلات ہوئیں تھوڑا پردہ کرنے میں, تو اس شخص کو بڑا سٹینڈ لینا چاہیے اپنی بیوی کے ساتھ, اس کو سپورٹ کرنا چاہیے پورا. اللہ تعالیٰ اس سے کویسچن کرے گا. تو گھر والوں کو بھی سمجھنا چاہیے, ٹھیک ہے چلیں ایک گھر میں ہو سکتا ہے دو مختلف ذہنیت کے لوگ ہوں, لیکن یہ کہ ٹالرنس ہونی چاہیے اور جینے کا حق ہونا چاہیے سب کو. اگلے کے لیے مشکل نہیں پیدا کرنی چاہیے, اگلے کو ایک خاص نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. اگر ہم خود عمل نہیں کر پا رہے تو دوسروں کے لیے ہم آسانی کریٹ کریں, کیونکہ دوسرا اللہ کے لاز فالو کرنا چاہتا ہے, ہمیں اس کے لیے آسانی کریٹ کرنی چاہیے. تو یہ سارا کا سارا اس سورہ کا تھیم ہے, میسج ہے, اور بہت خوبصورت اللہ نے لاز, جسٹ چند ایک لاز اور مینشن کر دیتا ہوں. وومن کے پردے کے احکامات مزید ہے کہ اپنے سروں کو بھی کور کرو, ایون گھروں میں بیٹھتے ہوئے اپنی چیسٹ کو کور کرو, ایون محرمس کے سامنے بھی کور کرو. یہ بات معیوب ہے کہ ایون بھائی اگر سامنے بیٹھا ہے اور وہ میچور ہے تو اس کے سامنے بھی چیسٹ کو کور کرنا چاہیے. اور وومن کو ایڈورنمنٹ جو ہے یعنی میک اپ وغیرہ اور جولری پہن کر جانا یہ منع فرمایا گیا کہ نان محرمس کے سامنے اپنی زینت کو نمایاں مت کرو. ہاں محرمس کے سامنے یا عورتوں کا کوئی فنکشن ہے اس میں مناسب ہے, لیکن یہ کہ نان محرمس کے سامنے پرفیوم کے حوالے سے کتنی سخت وعید ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, بہت سخت الفاظ ہیں. اللہ کے نبی نے بہت زیادہ ناپسند فرمایا کہ جب عورت جو ہے وہ پرفیوم لگا کر باہر نکلے نان محرمز میں, یا اپنی جوتی کو پٹک پٹک کے چلے تاکہ توجہ اس کی طرف آئے. یہ صرف اس لیے کہ توجہ اس کی طرف آئے, لیکن انفارچونیٹلی ہمارا کارپوریٹ کلچر وہ آپ کے سامنے, آج یہ باتیں ہضم ہی نہیں ہوں گی ہم سے. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ہمیں اس لیول پہ برین واش کر دیا گیا ہے, اللہ معاف کرے, کہ کچھ باتیں ہم سے ہضم ہی نہیں ہوں گی. ہم ان کو چیلنج کر دیں گے ان باتوں کو, جبکہ وہ باتیں ہمارے فائدے میں ہیں, اور یہ باتیں سب سمجھتے ہیں, سب سمجھتے ہیں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ باتیں سب ہی سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں, دل میں اکنالج کرتے ہیں. لیکن عورتوں سے پہلے مردوں کو حکم دیا گیا کہ آپ نظریں جھکاؤ. جسٹ بیکاز اگر کوئی پردہ نہیں کر رہی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے پاس اب سرٹیفکیٹ ہے کہ ہم اسے دیکھیں, یا ہم اس کو کہیں کہ یہ تو ہے ہی ایسی, تو اس کو تو چھیڑنا بھی الاؤڈ ہے اور اس کو تو دیکھنا بھی الاؤڈ ہے. یہ بھی ایک سوچ اللہ معاف کرے پائی جاتی ہے, گھٹیا سوچ. تو نہیں, آپ کو اپنا کردار وہیں مینٹین کرنا ہے. پھر بڑی امپورٹنٹ بات کہ شادی کو انکریج کیا اللہ نے اس صورت میں. اللہ نے کہا نا کہ تم میں سے وہ لوگ جو شادی کے قابل ہیں وہ شادی کر لیں.
اللہ ان کو غنی کر دے گا، یہ وعدہ ہے اللہ کا. اور میں نے کئی لوگ خود دیکھے کہ ان کی جاب لگ گئی شادی کے بعد، پہلے نہیں لگ رہی تھی. تو یہ وعدے ہیں اللہ کے. اور ماں باپ کو میں جہاں جو لوگ یہاں سینئر بیٹھے ہوئے ہیں تلقین کروں گا کہ بہت فتنے کا دور ہے، کوشش کریں اپنے بچوں کی جلد از جلد ان کا نکاح کرنے کا، ان کی شادی. اور یہ یوتھ ریکارڈ کر سکتے ہیں خصوصاً اپنے پیرنٹس کو سنانے کے لیے ابھی. تو یہ اللہ نے باقاعدہ انکریج کیا کہ اللہ غنی کر دے گا تمہیں، اللہ کا وعدہ ہے. کیوں؟ کیونکہ شادی جلدی ہو جاتی ہے تو بندہ بہت سی برائیوں سے بچتا ہے، زنا کاری سے، ان معاملات سے. اللہ کا یہ حکمت ہے اس کے پیچھے کہ تم بچ جاؤ گے. لیکن یہ کہ جو نہیں کر سکتا پھر یہ کہ اس کی مدد کرنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے نا کہ جو شخص اپنا ایمان بچانے کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ لازم ہو جاتی. یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. اور پھر کتنی خوبصورت بات کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ اسلام میں سلیوری ہے، اسلام جو ہے وہ اس کانسیپٹ کو لے کر آیا. اسلام تو اس کو ختم کرنے آیا، سلیوری کے کانسیپٹ کو. کتنے غلام آزاد کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کتنا انکریج کیا غلاموں کو آزاد کرنے میں. تو پھر اس کے بارے میں بھی آیت ہے سورہ نور میں ہی کہ تمہارے جو کانکوبائنز ہیں، جو سلیو گرلز ہیں، ظاہر ہے وہ معاشرہ ایسا تھا، اس میں سلیو گرلز کا ایک کانسیپٹ تھا، جو تمہارے رائٹ ہینڈ وچ یور رائٹ ہینڈز پوزیس جنہیں کہتے ہیں. تو ان سے پروسٹیٹیوشن نہ کراؤ، کیونکہ کچھ لوگ جو ہے وہ پیسے کمانے کے لیے ان سے پروسٹیٹیوشن باقاعدہ کراتے تھے. اللہ نے منع فرمایا، ڈس لائک کیا اس کام کو، حرام قرار دیا اس کام کو. اور انہیں امید دینے کے لیے دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے، اللہ کتنا غفور و رحیم ہے کہ وہ جو مجبوراً پروسٹیٹیوشن میں انوالوڈ ہے سلیو گرلز، ان کو امید دلائی کہ اگر تمہیں مجبور کرا کے کرا رہے تھے اب تک تو اللہ تمہیں اس پر کوئی پکڑ نہیں کرے گا اور تم اللہ سے معافی طلب کرو. کتنی خوبصورت بات ہے اور کتنی امید والی بات ہے. تو اس کی بھی پروہیبیشن کی اللہ تعالیٰ نے. اور پھر اولڈ وومن کے حوالے سے ایک لا آیا کہ وہ اپنی اگر چھاتی انکور کر لیتی ہیں یعنی دوپٹہ ہٹا لیتی ہیں کیونکہ وہ اولڈ ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ان کی ایز کے لیے ہے. بلائنڈ، لیم، کرپلڈ اینڈ سک پیپل دے ور الاؤڈ ٹو وزٹ اینی ریلیٹیوز ہوم وداؤٹ پرمیشن. یہ لوگ اگر کسی کے گھر سے کوئی چیز لے لیتے ہیں، اندھا، لیم سے مراد ہے پاگل، اور کرپلڈ یعنی کہ جس کی کوئی خراب ہے، ہاتھ نہیں ہے یا ٹانگیں نہیں ہیں، اور بیمار لوگ اگر یہ کہیں سے کوئی چیز اٹھا لیتے ہیں چوری میں نہیں آتی، ان کو چھوٹ دی گئی ہے. ان پہ حد پنشمنٹ نہیں لگے گی. کیوں؟ اللہ آسانی پیدا کرنا چاہتا، اللہ سختی نہیں کرنا چاہتا. یہ بھی اسلامی فقہ کا ایک اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے اور اسلام بہت ریئلسٹک ہے. تو ان کو اجازت دی، چھوٹ دی کہ اگر یہ کہیں سے کچھ لے لیتے ہیں تو تم لوگ بھی مائنڈ نہ کرو کیونکہ ظاہر ہے ان کے حالات ایسے ہیں. اور پھر مسلمانوں کو انکریج کیا گیا کہ آپس میں کھانا کھاؤ، اکٹھے بیٹھ کے آپس میں ایک دوسرے کی دعوت کرو، اسپیشلی رشتہ دار. اور یہی آج کا ہمارا مین پوائنٹ ہے کہ رشتہ داروں کو آپس میں بیٹھنا چاہیے اور ایک مہینے میں ایک بار کوئی دعوت کر لینی چاہیے کہیں پہ اکٹھے ہو کے، تاکہ اس سے بانڈنگ مضبوط ہو آپس میں، اور جو بدگمانیاں ہیں، جو ناراضگیاں ہیں وہ ختم ہو جائے. کئی لوگ ہوتے ہیں ناراض ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، کوئی ایونٹ آتا ہے اس میں ملتے ہیں تو شکایات جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ بھی انکریج کیا گیا سورہ نور میں کہ بلیورز کو کہ آپس میں بیٹھو، باہمی تعلقات قائم کرو، ایک دوسرے سے ناراضگیاں چھوڑو اور جو ہو گیا وہ معاف کر دو ایک دوسرے کو. جیسے مصطح رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق نے کتنا بڑا جگرا دکھا کر معاف کیا، نہ صرف معاف کیا بلکہ ان کو اس سے پہلے سے زیادہ چیریٹی دینا شروع کر دی. یہ ہے صلہ رحمی، یہی صلہ رحمی کی ڈیفینیشن ہے. اور صلہ رحمی وہ ایکٹ ہے، یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی وہ ایکٹ ہے کہ جس کا دنیا میں سب سے جلدی صلہ ملتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے رزق بڑھتا ہے. کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں، حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں. لیکن ہم جابز میں اتنا بزی آج ہو گئے کہ صلہ رحمی تو بہت دور کی بات ہے نا. صلہ رحمی کا تو مطلب ہے ان سے ملا جائے جنہوں نے آپ سے تعلق توڑا ہے اور ان کے لیے نرم ہوا جائے جو آپ کے لیے سخت ہیں، یہ صلہ رحمی ہے. تو ہم تو ویسے بھی نہیں مل پاتے رشتہ داروں سے. بہرحال اس کو ہمیں اصلاح کرنی چاہیے، اپنی مقصد اصلاح ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. اور یقین کیجئے یہ رولز ہم اپنے گھروں میں اپلائی کریں گے، محرم، نان محرم، پردے اور بدگمانی نہ کرنا اور حسن ظن دینا، ایک دوسرے کو نیوز کی تحقیق کر لینا اور ایک دوسرے کے لیے نرم ہونا اور کسی پر الزام نہ لگانا، بات کرتے ہوئے 100 بار سوچنا، تو بہت سے ہمارے مسائل جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے. یو ول سی اٹ انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.